بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا مارکہ یوم العماس کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں کیکا نے یہ تدبیر کی ہے کہ رات کے وقت چند رسالوں اور پیدل فوجوں کو حکم دیا کہ پڑاؤ سے دور شام کی طرف نکل جائیں۔ 100 سوار میدان جنگ کی طرف گھوڑے اڑاتے ہوئے آئیں اور رسالہ اسی طرح برابر آتے جائے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہوتے پہلا رسالہ پہنچا۔ تمام فوج نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور غل پڑ گیا کہ نئی امدادی فوجیں آ گئیں۔ ساتھ ہی حملہ ہوا۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ ہشام، جن کو ابو عبیدہ نے شام سے مدد کے لیے بھیجا تھا، عین موقع پر 700 سواروں کے ساتھ پہنچ گئے۔ یزدگرد کو دم بدم کی خبریں پہنچتی تھی اور وہ برابر فوجیں بھیجتا جاتا تھا۔ ہشام نے فوج کی طرف خطاب کیا اور کہا کہ تمہارے بھائیوں نے شام کو فتح کر لیا۔ فارس کی فتح کا جو خدا کی طرف سے وعدہ ہوا ہے وہ تمہارے ہاتھ سے پورا ہوگا۔ معمول کے موافق جنگ کا آغاز یوں ہوا کہ ایرانیوں کی فوج سے ایک پہلوان شیر کی طرح ڈکارتا ہوا میدان میں آیا۔ اس کا ڈھیل ڈول دیکھ کر لوگ اس کے مقابلے سے جی چراتے تھے، لیکن عجیب اتفاق سے وہ ایک کمزور سپاہی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ایرانیوں نے تجربہ سے فائدہ اٹھا کر ہاتھیوں کے دائیں بائیں پیدل فوجیں قائم کر دی تھی۔ عمرو بن مادی کرب نے رفیقوں سے کہا، میں مقابل ہاتھی پر حملہ کرتا ہوں، تم ساتھ رہنا، ورنہ عمرو بن مادی کرب مارا گیا تو پھر مادی کرب پیدا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر تلوار میان سے گھسیٹ لی اور ہاتھی پر حملہ کیا، لیکن پیدل فوجیں جو دائیں بائیں تھیں دفعتاً ان پر ٹوٹ پڑیں اور اس قدر گرد اٹھی کہ یہ نظر سے چھپ گئے۔ یہ دیکھ کر ان کی رکاب کی فوج حملہ آور ہوئی اور بڑے مارکے کے بعد دشمن پیچھے ہٹے۔ عمرو بن مادی کرب کا یہ حال تھا کہ تمام جسم خاک سے اٹا ہوا تھا، بدن پر جا بجا برچھیوں کے زخم تھے، تاہم تلوار قبضے میں تھی اور ہاتھ چلتا جاتا تھا۔ اسی حالت میں ایک ایرانی سوار برابر سے نکلا۔ انہوں نے اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی۔ ایرانی نے بار بار مہمیز کیا لیکن گھوڑا جگہ سے ہل نہ سکا۔ آخر سوار اتر کر بھاگ نکلا اور یہ اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھے۔ سعد نے یہ دیکھا کہ ہاتھی جس طرف رخ کرتے ہیں دل کا دل پھٹ جاتا ہے۔ زخم و سلم وغیرہ کو، جو پارسی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، بلا کر پوچھا کہ اس بلائے سیاہ کا کیا علاج ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سونڈ اور آنکھیں بیکار کر دی جائیں۔ تمام غول میں 2 ہاتھی نہایت مہیب اور کوہ پیکر گویا کل ہاتھیوں کے سردار تھے۔ ایک ابیض اور دوسرا اجرب کے نام سے مشہور تھا۔ سعد نے کیکا، عاصم، حمال، ربیل کو بلا کر کہا کہ یہ مہم تمہارے ہاتھ ہے۔ کیکا نے پہلے کچھ سوار اور پیادے بھیج دیے کہ ہاتھیوں کو نرغے میں کر لیں، پھر خود برچہ ہاتھ میں لے کر فیل سفید کی طرف بڑھے۔ عاصم بھی ساتھ تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ برچھے مارے کہ آنکھوں میں پیوست ہو گئے۔ ہاتھی جرجری لے کر پیچھے ہٹا، ساتھ ہی کیکا کی تلوار پڑی اور سونڈ مستق سے الگ ہو گئی۔ ادھر ربیل اور حمال نے اجرب پر حملہ کیا۔ وہ زخم کھا کر بھاگا تو تمام ہاتھی اس کے پیچھے ہو لیے اور دم کے دم میں یہ سیاہ بادل بالکل چھٹ گئے۔ اب بہادروں کو حوصلہ آزمائی کا موقع ملا اور اس زور کا رن پڑا کہ ناروں کی گرد سے زمین دہل دہل پڑتی تھی۔ چنانچہ اسی مناسبت سے اس مارکے کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ ایرانیوں نے فوج نئے سرے سے ترتیب دی، قلب میں اور دائیں بائیں 13 صفیں قائم کی۔ مسلمانوں نے بھی تمام فوج کو سمیٹ کر یکجا کیا اور آگے پیچھے 3 پرے جمائے۔ سب سے آگے سواروں کا رسالہ، ان کے بعد پیدل فوجیں اور سب سے پیچھے تیر انداز۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ تیسری تکبیر پر حملہ کیا جائے، لیکن ایرانیوں نے جب تیر برسانے شروع کیے تو کیکا سے ضبط نہ ہو سکا
اور اپنی رکاب کی فوج لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ فوجی اصول کے لحاظ سے یہ حرکت نافرمانی میں داخل تھی، تاہم لڑائی کا ڈھانگ اور کئکا کا جوش دیکھ کر سعد کے منہ سے بے اختیار نکلا، اے خدا، کئکا کو معاف کرنا اور اس کا مددگار رہنا۔ کئکا کو دیکھ کر بنو اسد اور بنو اسد کی دیکھی دیکھی نخع، بہیلا، کندہ سب ٹوٹ پڑے۔ سعد ہر قبیلے کے حملے پر کہتے جاتے تھے کہ خدایا اس کو معاف کرنا۔ اول سواروں کے رسالے نے حملہ کیا، لیکن ایرانی فوجیں جو دیوار کی طرح جمی کھڑی تھی، اس ثابت قدمی سے لڑی کہ گھوڑے آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ دیکھ کر سب گھوڑوں سے کود پڑے اور پیدل حملہ آور ہوئے۔ ایرانیوں کا ایک رسالہ سر تا پا لوہے میں غرق تھا۔ قبیلہ حمیزہ نے اس پر حملہ کیا، لیکن تلواریں زرہوں پر اچٹ اچٹ کر رہ گئیں۔ سرداران قبیلہ نے للکارا، سب نے کہا زرہوں پر تلواریں کام نہیں دیتی۔ اس نے غصے میں آ کر ایک ایرانی پر برچھا کا وار کیا کہ کمر توڑ کر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر اوروں کو بھی ہمت ہوئی اور اس بہادری سے لڑے کہ رسالے کا رسالہ برباد ہو گیا۔ تمام رات ہنگامہ کا رزار گرم رہا، لوگ لڑتے لڑتے تھک کر چور ہو گئے تھے اور نیند کے خمار میں ہاتھ پاؤں بیکار ہوئے جاتے تھے۔ اس پر بھی جو فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہوا جب فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہوا تو کئکا نے سرداران قبائل میں سے چند نامور بہادر انتخاب کیے اور سپہ سالار فوج رستم کی طرف رخ کیا۔ ساتھ ہی قیس، اشعث، عمرو بن مادی کرب، ابن ذی البردین نے جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے، ساتھیوں کو للکارا کہ دیکھو یہ لوگ خدا کی راہ میں تم سے آگے نکلنے نہ پائیں۔ اور سرداروں نے بھی جو بہادری کے ساتھ زبان آور بھی تھے، اپنے قبیلوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس جوش سے تقریریں کیں کہ تمام لشکر میں آگ لگ گئی۔ سوار گھوڑوں سے کود پڑے اور تیر و کمان پھینک کر تلواریں گھسیٹ لیں، اور اس جوش کے ساتھ تمام فوج سیلاب کی طرح بڑی اور فیروزان و ہرمزان کو دباتے ہوئے رستم کے قریب پہنچ گئے۔ رستم تخت پر بیٹھا فوج کو لڑا رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر تخت سے کود پڑا اور دیر تک مردانہ وار لڑتا رہا۔ جب زخموں سے بالکل چور ہو گیا تو بھاگ نکلا۔ حلال نامی ایک سپاہی نے تعقب کیا، اتفاق سے ایک نہر سامنے آ گئی۔ رستم کود پڑا کہ تیر کر نکل جائے، ساتھ ہی حلال بھی کودے اور ٹانگیں پکڑ کر باہر کھینچ لائے، پھر تلوار سے کام تمام کر دیا۔ حلال نے لاش خچروں کے پاؤں میں ڈال دی اور تخت پر چڑھ کر پکارے کہ رستم کا میں نے خاتمہ کر دیا۔ ایرانیوں نے دیکھا تو تخت سپہ سالار سے خالی تھا۔ تمام فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے دور تک تعقب کیا اور ہزاروں لاشیں میدان میں بچھا دیں۔ شکست کے بعد بھی چند نامور افسر جو ریاستوں کے مالک تھے میدان میں ثابت قدم رہے۔ ان میں شہریار ابن الحرید، فرخان احوازی، خسرو شنوم حمدانی نے مردانہ وار جان دی، لیکن ہرمزان، اہوز، کارن موقع پا کر بھاگ نکلے۔ ایرانیوں کے کشتوں کی تو شمار نہ تھے، مسلمان بھی کم و بیش 6000 کام پائے۔ اس فتح میں چونکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شریک جنگ نہ تھے، فوج کو ان کی طرف سے بدگمانی رہی، یہاں تک کہ ایک شاعر نے کہا، میں برابر لڑتا گیا یہاں تک کہ خدا نے اپنی مدد بھیجی، لیکن سعد قادسیہ کے دروازے ہی سے لپٹے رہے۔ ہم واپس پھرے تو سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، لیکن سعد کی کوئی بیوی بیوہ نہیں ہوئی۔ یہ اشعار اسی وقت بچے بچے کی زبان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فوج کو جمع کر کے آبلو کے زخم دکھائے اور اپنی معذوری ثابت کی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامہ فتح لکھا اور دونوں طرف کے مقتولوں کی تفصیل لکھی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جس دن سے قادسیہ کا معرکہ شروع ہوا تھا، ہر روز آفتاب نکلتے مدینے سے نکل جاتے اور قاصد کی راہ دیکھتے۔ ایک دن معمول کے موافق نکلے، ادھر سے ایک شتر سوار آ رہا تھا۔ بڑھ کر پوچھا کہ کدھر سے آتے ہو؟ وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد تھا اور مسردہ فتح لے کر آیا تھا۔ جب معلوم ہوا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ہے تو اس سے حالات پوچھنے شروع کیے۔ اس نے کہا، خدا نے مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب کے برابر دوڑتے جاتے تھے اور حالات پوچھتے جاتے تھے۔ شتر سوار شہر میں داخل ہوا تو دیکھا جو شخص سامنے آتا ہے ان کو امیر المومنین کے لقب سے پکارتا ہے۔ ڈر سے کانپ اٹھا اور کہا کہ حضرت نے مجھ کو اپنا نام کیوں نہ بتایا کہ میں اس گستاخی کا مرتکب نہ ہوتا۔ فرمایا، نہیں، کچھ حرج نہیں، تم سلسلہ کلام نہ توڑو۔ چنانچہ اسی طرح اس کے رکاب کے ساتھ ساتھ گھر تک آئے، مدینہ پہنچ کر مجمع عام میں فتح کی خوشخبری سنائی اور ایک نہایت پر اثر تقریر کی جس کا اخیر فقرہ یہ تھا، مسلمانوں، میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو غلام بنانا چاہتا ہوں، میں خود خدا کا غلام ہوں۔ البتہ خلافت کا بھار میرے سر پر رکھا گیا ہے۔ اگر میں اسی طرح تمہارا کام کروں کہ تم چین سے گھروں میں سو تو میری سعادت ہے، اور اگر یہ میری خواہش ہو کہ میرے دروازے پر حاضری دو تو میری بدبختی ہے۔ میں تم کو تعلیم دینا چاہتا ہوں، لیکن باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے۔ قادسیہ کے معرکے میں جو عجم یا عرب مسلمانوں سے لڑے تھے، ان میں ایسے بھی تھے جو دل سے لڑنا نہیں چاہتے تھے بلکہ زبردستی فوج میں پکڑ لے گئے تھے۔ بہت سے لوگ گھر چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ فتح کے بعد یہ لوگ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور امن کی درخواست کی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خلافت کو لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلا کر رائے لی اور سب نے بالاتفاق منظور کر لیا۔ غرض تمام ملک کو امن دیا گیا۔ جو لوگ گھر چھوڑ کر نکل گئے تھے واپس آ کر آباد ہوتے گئے۔ رایا کے ساتھ یہ ارتباط بڑھا کہ اکثر بزرگوں نے ان پر رشتہ داریاں کر لیں۔ ایرانیوں نے قادسیہ سے بھاگ کر بابل میں مقام کیا، اور چونکہ یہ ایک محفوظ و مستحکم مقام تھا، اطمینان کے ساتھ جنگ کے تمام سامان مہیا کر لیے تھے اور فیروزان کو سر لشکر قرار دیا تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے استحصال کے لیے 15 ہجری میں بابل کا ارادہ کیا اور چند سردار آگے روانہ کیے کہ راستہ صاف کرتے جائیں۔ چنانچہ مقام برس میں بصیری صدراح ہوا اور میدان جنگ میں زخم کھا کر بابل کی طرف بھاگ گیا۔ برس کے رئیس نے، جس کا نام بساتم تھا، صلح کر لی اور بابل تک موقع با موقع پل تیار کرا دیے کہ اسلامی فوجیں بے تکلف گزر جائیں۔ بابل میں اگرچہ عجم کے بڑے بڑے سردار نخیرجان، ہرمزان، مہرجان وغیرہ جمع تھے، لیکن پہلے ہی حملے میں بھاگ نکلے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بابل میں مقام کیا اور زہرہ کی افسری میں کچھ فوجیں آگے روانہ کی۔ اجمی فوجیں بابل سے بھاگ کر کوسی میں ٹھہری تھیں اور شہریار جو رئیس زادہ تھا ان کا سپہ سالار تھا۔ زہرہ کوسی سے جب گزرے تو شہریار آگے بڑھ کر مقابل ہوا اور میدان جنگ میں آ کر پکارا کہ جو بہادر تمام لشکر میں انتخاب ہو مقابلے کو آئے۔ زہرہ نے کہا، میں نے خود تیرے مقابلے کا ارادہ کیا تھا، لیکن جب تیرا یہ دعویٰ ہے تو کوئی غلام تیرے مقابلے کو جائے گا۔ یہ کہہ کر نابل کو، جو قبیلہ تمیم کا غلام تھا، اشارہ کیا۔ اس نے گھوڑا آگے بڑھایا۔ شہریار دیو کا ساتن و توش رکھتا تھا۔ نابل کو کمزور دیکھ کر نیزہ ہاتھ سے پھینک کر گردن میں ہاتھ ڈال کر زور سے کھینچا اور زمین پر گرا کر سینے پر چڑھ بیٹھا۔
اتفاق سے شہریار کا انگوٹھا نابل کے منہ میں آ گیا۔ نابل نے اس زور سے کاٹا کہ شہریار تلملا گیا۔ نابل موقع پا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور تلوار سے پیٹ کو چاک کر دیا۔ شہریار نہایت عمدہ لباس سے اسلحہ سے آراستہ تھا۔ نابل نے زرہ وغیرہ اس کے بدن سے اتار کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے لا کر رکھ دی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبرت کے لیے حکم دیا کہ نابل وہی لباس اور اسلحہ سجا کر آئے۔ چنانچہ نابل شہریار کے زرق برق لباس اور اسلحہ سے آراستہ ہو کر جب مجمع عام میں آیا تو لوگوں کی آنکھوں میں زمانے کی نیر نگیوں کی تصویر پڑ گئی۔ کوسی ایک تاریخی مقام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے یہیں قید رکھا تھا، چنانچہ قید خانے کی جگہ اب تک محفوظ تھی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زیارت کو گئے اور درود پڑھ کر آیت پڑھی۔ کوسی سے آگے پائے تخت کے قریب بحرہ شیر ایک مقام تھا۔ یہاں ایک شاہی رسالہ رہتا تھا جو ہر روز ایک بار قسم کھا کر کہتا تھا کہ جب تک ہم ہیں سلطنت فارس پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ یہاں ایک شیر پالا ہوا تھا جو کسریٰ سے بہت ہلا ہوا تھا اور اسی لیے اس کو بحرہ شیر کہتے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر قریب پہنچا تو وہ تڑپ کر نکلا، لیکن ہاشم نے جو ہراول کے افسر تھے اس صفائی سے تلوار ماری کہ وہیں ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بہادری پر ان کی پیشانی چوم لی۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔